یا ایھا المدثر قم فانذر. لوگ سوئے ہوئے ہیں، بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں، اخلاق کی پستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم شدہ ہیں. اب تبشیر بشارت کس کو دیں؟ ہم تو مائل بکرم ہیں کسے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے؟ رہنمائی منزل ہی نہیں. بشارت کا کوئی حقدار ہو تو بشارت دی جائے. اگرچہ اصولی طور پر انبیاء کرام کا جہاں تذکرہ آتا ہے کہ ان کا مشن کیا ہے، تو اکثر آپ مبشرین کا لفظ پہلے بھیجیں. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. وہاں تبشیر مقدم ہے اور انذار اس کے بعد آتا ہے. تو خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن مجید میں بالعموم نوع انسانی کے لیے کہ جو غلط راستے پر ہیں، غافل ہیں، جنہیں کوئی شعور ہی نہیں ہے، نہ خدا کی ذات کا کوئی خیال ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، ان کے لیے تو انذار ہی انذار ہے. لیکن جو کسی درجے میں بھی ایمان سے بہرہ مند ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذہنی قلبی رشتہ ہے، آخرت کی کچھ دھیان ہے، کچھ فکر ہے، کچھ سوچتے ہیں کہ ہاں جانا ہے اپنے رب کے حدود کو جواب دہی کرنی ہے، ان کے لیے بشارت کا پہلو مقدم ہو جاتا ہے. اس کی ایک بڑی ہی خوبصورت مثال سورہ ہجر میں ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. یہاں دونوں چیزیں ہیں، لیکن پہلے وہ جو تبشیر ہے، اے نبی میرے بندوں کو، میرے عبادی وہ کہ جو ایمان لائے ہیں، ان کو خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں. لیکن ساتھ ہی وہ جو انذار ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن ساتھ ہی یہ ذہن میں رہے کہ میرا عذاب بھی پھر بہت دردناک ہے سامنے. یہ دونوں چیزیں ایک وقت سامنے رہنی چاہیے. اسی کے حوالے سے اس مرتبہ ایک وقت جب میں تراویح میں یہ پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، سمجھیے عزیزم عاقب سعید کی زبانی، تو مجھے خیال آیا تھا ان آیات کا کہ میں آج آپ کے سامنے ہدیۃً یہ آیات جو ہیں قرآن مجید کی پیش کروں جو میں نے ابھی آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے. قُل لِعِبَادِي، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے. ادھر نوٹ کیجئے گا، مجھے آج اصل میں تو ایک ہی بات آپ کو سمجھانی ہے، بس بلے شاہ والی بات کہ ایک کو الف تیرے درکار. وہ الف جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو باقی سارے مسئلے خود بخود آٹومیٹک جو ہے اس کی ایک سلسلہ ہوگا کہ چلتا جائے. اور وہی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اکثر و بیشتر اچھے جذبات رکھنے والے دیندار نیک لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھ پا رہے. وہ مسئلہ آج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، لہذا آیات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ تو صرف یہ کہ ترجمہ ہوگا اس کا، اور اس کے حوالے سے ذرا چند اہم نکات جو ہے ان کو ذہن نشین کرنا ہے اس کی تمہید کے طور پر. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی کہہ دیجئے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم اٹھائے، زیادتی کی، گناہ میں ملوث رہے، معصیت میں ملوث رہے، حرام خوری میں ملوث رہے، غفلت کی زندگی گزاری ہے، طرح طرح سے اللہ کے احکام کو توڑا ہے. یہ زندگی جو گزاری ہے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے. کسی کا کیا بگڑا؟ اصل تو تم نے اپنی عاقبت برباد کی ہے، سارا بوجھ تو تم اپنے اوپر لے رہے ہو. لیکن یہ کہ اگر کچھ ایمان ہے کچھ، تو پھر یہ کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. یہاں جو تبشیر کا انداز ہے میرے نزدیک شاید قرآن مجید میں سب سے گاڑھا مقام ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، مت مایوس ہو. اللہ لفظی ترجمہ ہوگا بغیر کسی اگر مگر کے، اگر ہم اضافے کے، جیسے کہ عبارت ہے اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. اور چونکہ یہ فعل مضارع ہے، اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا. یہ بہت ہی رجا امید اس کی ایک کیفیت پیدا کرنے والے الفاظ ہیں. یعنی کیا کہ اگر فرض کیجئے کوئی شخص ہے کہ اس کی 80 برس عمر ہو گئی اور ساری عمر خراب، زندگی جو ہے صحیح رخ پر بسر نہیں ہوئی، وہ بھی مایوس نہ، معلوم یغرغر، جب تک موت کے آثار نہیں آ جاتے
توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ شرط ہے۔ یہاں چونکہ تبشیر کے رنگ کو زیادہ نمایاں کرنا ہے، لہذا اس شرط کی حیثیت سے بیان نہیں کیا، لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضا، وہ تو پھر یہ کہ دوسرے مقامات کے حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو اس میں وہ اگر وگر لگے گا، ورنہ ایک ہی آیت کو اگر لے لیا جائے تو پھر تو یہ کہ بہت سے مسائل بڑے پیچیدہ ہو جائیں گے۔ ہمیں دیکھنا ہے توبہ شرط ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے دوسرے مقامات سے۔ دو چیزیں اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، کفر اور شرک۔ اگر کسی کیفیت میں زندگی گزر گئی ہے تو وہ معاف، لیکن یہاں دیکھیے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہاں کوئی اگر مگر نہیں ہے۔ کفر اور شرک 2 مرتبہ سورہ نساء میں آ چکا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ ہے۔ البتہ یہ کہ باقی چیزیں جو ہیں گناہ کے درجے میں، کہ کفر سے انسان بچ گیا، شرک سے بچ گیا۔ اب یہ کہ کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، غفلت میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی ہے، کہیں پاؤں پھسل گیا ہے، یہ باتیں جو ہیں ان کو 2 درجوں میں رکھیے۔ ایک تو جن کو ہم کہتے ہیں کہ صغائر ہیں، چھوٹے گناہ، وہ چھوٹے گناہ خود بخود دھلتے رہتے ہیں۔ یہ جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ جڑ دھل جاتے ہیں، آنکھ میں پانی ڈالتے ہیں تو آنکھ کا گناہ جو ہے وہ دھویا جاتا ہے، یہ ہے صحیح ہے۔ اور بھی آدمی جب نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ گناہ کون سے؟ صغائر، چھوٹے گناہ، جن میں انسان غیر شعوری طور پر کچھ حرکتیں کر بیٹھتا ہے، یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن میں وہ حدود کو پھلانگ جاتا ہے۔ یہ جو صغائر ہیں یہ خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے حدیث من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ اس میں بھی کبائر شامل نہیں ہے۔ یہ ساری جو بھی فضیلتیں ہیں وہ صغائر کے لیے، اگر آپ توبہ نہیں کرتے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اگرچہ اللہ کا اختیار ہے، چاہے تو معاف کر دیں۔ ڈکلیئر اس نے یہی کیا ہے کہ کفر اور شرک جو ہے اس کو میں معاف نہیں، باقی یہ کہ اس کی امید دلائیے۔ یہ امید بھی رجا کے لیے ہے کہ مایوسی نہ ہو، کمر ہمت ٹوٹ نہ جائے۔ آدمی کی اگر ہمت ٹوٹ جائے تو پھر اس کے اندر وہ جذبہ نہیں رہتا کہ وہ اصلاح کر سکے۔ عادتیں پختہ ہو چکی ہیں، سالہ سال بیت چکے ہیں، پوری زندگی گزاری ہے ایک نفس پر، ایک ڈھنگ پر، اب وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے، اس کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نہیں، یہاں فرمایا نہیں، اللہ معاف کرے گا، تم بسم اللہ کرو، تم رخ درست کر لو۔ چنانچہ آگے دیکھیے کیا آیا، انہو هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ یہاں بھی کیونکہ تبشیر کے رنگ کو نمایاں کرنا، اسے شرط کے طور پہ نہیں لائے۔ پہلی آیت جو ہے غیر مشروط ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اگر اللہ کی یہ غفاری، اللہ کی یہ رحمت، اس کی رحیمیت اور رحمانیت تمہارے سامنے آئی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اور ڈھیٹ ہو جاؤ، یہ جاؤ گناہ، یہ نتیجہ نکلا نہیں۔ پرواہ کیا ہے؟ جب سبھی معاف کر دے گا تو پھر ضرورت کیا ہے کچھ کرنے کی؟ پھر کاہے کو بچنا ہے؟ یہ نتیجہ نہیں، نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اس تبشیر کا، وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف توجہ کر لو، رخ سیدھا۔ دیکھیے تابا یتوبو، آبا یوبو، یہ آتے ہیں پلٹنے کے لیے، کسی غلطی کی طرف، کسی غلط رخ پر تھے، سیدھے ہو جانا۔ انابت میں وہ پہلو بھی نہیں ہے، انابت مطلقاً جو کسی کی طرف رخ کرنے کے لیے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ سورہ انعام میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ گویا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، جب تک یغرغر نہیں ہو رہا، جب تک کہ وہ نزع کی کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے، جب تک زندگی کی امید ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن رخ سیدھا کرنا لازم۔ وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو۔ آج 80 برس گزر گئے، ہم سب صاف کر دیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔
لیکن اب تو اپنا رخ سیدھا کرو.